को सब्सक्राइब करें। दौलत भी ऐसी चीज़ है ना, जब कुर्बानी का गोश्त तकसीम होता है तो आपने देखा बहुत से गरीब मसाकिन भी, जब उनको पता चल जाता है कि अब ये डिवाइड होने वाला है, जब जानवर ज़बा होता है कोई गरीब आपके करीब आएगा? नहीं आएगा। खाल उतर रही होती है, गरीब वो 6-6 किलोमीटर दूर से गुजर रहे होते हैं। जहाँ 7 हिस्से लगे, अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ गुरबा भी हैं तो वो बेचारे गरीब मिस्कीन भी लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। यही हाल होता है आपके पास जब करोड़ों अरबों की दौलत है और दीन नहीं है, औलाद को भी आपने दीन नहीं सिखाया। आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके बच्चे नदीदों की तरह अब्बा की बोटियां नोचने के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी अब्बा मरेगा और पैसा मिलेगा। मैंने किसी गरीब को नहीं देखा कि अपनी माँ के मरने के बाद अपने बाप को शादी से रोका हो। मालदारों को बहुत देखा है, अरबपति हैं, पता है हमें विरासत में 1-1 अरब रुपए तो मिलेगा, लेकिन बाप को शादी नहीं करने दे रहे मां के मरने के बाद। दूसरी तो जिंदगी में तो दूर की बात है, मां के मरने के बाद नहीं करने दे रहे कि 12.5% बेवा के पास चला जाएगा। तुफ है यार तुम्हारी जिंदगियों पर, बाप के साथ ये सलूक कर रहे हो यार। ये सारे लाइव देखे हुए वाकयात बता रहा हूं मैं, कोई अखबारों की न्यूज नहीं बता रहा। हमारे पास केसेस आते हैं और दाढ़ियों वाले भी हैं इसमें। इसका मतलब ऊपर से दाढ़ी है, अंदर दाढ़ी नहीं है, जिक्रुल्लाह नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जो मैंने कहा ना कि अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है, तो अल्लाह दिल में है ही नहीं, तो दिल को सुकून तो जब मिलेगा जब दिल में अल्लाह होगा ना। दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं दिलों के अंदर, गटर। हमारे हजरत फरमाया करते थे, देखो अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना भाई। बाज लोग ऐसे हैं उनकी सोहबत में बैठो, अल्लाह की मोहब्बत के ना चश्मे उबल रहे होते हैं, आप भी उन चश्मों से सैराब हो गए। हम जब अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की महफिल से उठते थे, ऐसा लगता था बिल्कुल दुनिया की कोई 2 टके की हैसियत है। हालांकि हजरत को बहुत पैसे वाले थे, वरना पैसे वाले के पास बैठ के तो दुनिया की मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती। हमारे हजरत के पास पैसा बहुत था, मगर बैठने के बाद दुनिया की मोहब्बत बढ़ने के बजाय कम। इतना पैसा था कि घड़ी हजरत की लाखों रुपए की थी। ये जो घड़ी है, लाखों रुपए की घड़ी, लाखों रुपए की गाड़ियां। वो कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी थी हजरत ने। यहां हजरत को हजरत की शान के मुताबिक गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी, और घर ऐसा लग्जरी बनाया हुआ था हजरत ने। जाती घर नहीं था, लेकिन जो घर था उसको बहुत सजाया हुआ था, बहुत एयर कंडीशन के बगैर रहते नहीं थे। ऐसे खाने पीने बड़े खानदानी किस्म के, लेकिन वहां बैठने के बाद बात बजाय दुनिया की मोहब्बत पैदा होने के क्या हो रही है? बोलो, कमाल तो यही है ना। देखो जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो अगर बातें करे दुनिया कुछ भी नहीं, आप कहेंगे तेरे को क्या पता, तेरे पास पराठे के पैसे तो हैं नहीं। क्या ख्याल है? जैसे जब मैं दूसरी शादी में बयान करता हूँ ना, बहुत से लोग मुखालफत करते हैं, कुछ तो नजरियाती तौर पे करते हैं, कुछ ले करते हैं कि वो दम ही नहीं है उनमें, या उनको रिश्ता ही नहीं मिल रहा होता, या उम्र इतनी हो गई है, और कुछ नजरियाती तौर पे भी कर रहे होते हैं। तो हजरत के पास जब हम बैठते थे, हजरत के पास दौलत भी, और ऐसे नोटों की गड्डियां आती थी जो जमीनों के जब आता था ना, वो कटाई के पैसे फसल के, और हदिये भी हजरत को बहुत मिलते थे, हजरत के चाहने वाले बहुत थे। तो ऐसे नोटों की गड्डी रखी होती थी, तो इतनी नीचे नहीं, मेज थोड़ी ऊपर थी यूं समझ रहे आप, ठीक है ना? इतनी गड्डी भी बहुत है मेरा। हजरत क्या करते थे, जो अपना महीने का खर्चा था ना हजरत का, जो शाहाना स्टाइल, उस स्टाइल के पैसे निकाल लेते थे उसमें। गैस बिजली का बिल, माहाना खाने पीने का खर्चा, बाकी सारा सदका। बाकी सारा क्या भाई, ये चीजें तो एक दफा खरीद जाती ना, घड़ी अच्छी ले ली, गाड़ी अच्छी ले ली, और बच्चे चूंकि हजरत के सारे स्टेबल थे, मदीना यूनिवर्सिटी चले गए थे सऊदी अरब पढ़ लिख के, तो बच्चों के फिर हजरत ने फिक्र ही नहीं की कि बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाऊं, ये करूं वो करूं। ना बच्चे खुद, हजरत बल्कि अपने बच्चों के बारे में कहते थे, नेक होंगे तो अल्लाह खिलाएगा, नहीं होंगे तो फिर क्यों खाएं भाई वो ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो नेक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आलिम बने मदरसे में, फिर मदीना यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया, फिर वहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों में तबलीग के लिए तश्कील हुई, तो वो खुद स्टेबल हो गए। तो हजरत ने फिर घर ही नहीं बनाया कि हमने क्या करना है, जब बच्चे भी स्टेबल हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, तो हमने घर बना के
کیا کرنا ہے. تو جتنا پیسہ آ رہا ہے, ذاتی گھر 1 انچ بھی جگہ نہیں لی. پھر آخری عمر میں نے بتایا نا بار بار, جب اللہ بہت زیادہ دے کہ آپ خوراک بھی اچھی کر لو, لباس بھی اچھا کر لو, اور بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کر لو, سواری اچھی کر لو, پھر اگر بچ رہا ہے تو یار پراپرٹی پہ لگاؤ, کیونکہ پراپرٹی پہ لگتا بہت ہے. اتنی پراپرٹی کی سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے جتنا اس پہ لگ رہا ہے. یعنی لگ رہا بہت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں پراپرٹی بزنس کے لیے لینی ہے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو بزنس تو پھر ہر طرح کے جائز ہے نا. آپ پلاٹ لے رہے ہو تاکہ میں بیچ دوں, یا گھر خریدا تاکہ میں مہنگا ہونے پہ بیچ دوں, وہ تو ایک بزنس ہے. اپنے رہنے کے لیے دیواروں اینٹوں پہ اتنا ٹھوس دینا جبکہ عمر آپ کی, تو جس کو بہت پیسہ دیا وہ کر لے, نہیں دیا تو بھائی یہ مسافر خانہ ہے, دیواروں اینٹوں سے دل نہیں لگانا. تو حضرت نے نہیں بنایا. بالکل آخر عمر میں پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہو جائے, ٹھکانہ ہو جائے. کیوں بچے چونکہ باہر تھے تو ضرورت اس کی بھی نہیں پڑی, تو وہ بھی اپنے لیے نہیں لیا, اپنے لیے کرائے کے گھر میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے بھائی دیواروں اینٹوں سے دل لگا. لیکن اس گھر کو ایسا سجایا ہوا تھا. اب حضرت اگر فکر کرتے نا شروع سے اپنا گھر, تو گھر تو شاید اپنا ہو جاتا, نہ سجایا ہوا ہوتا, نہ خوراک اچھی ہوتی, نہ گاڑی اچھی ہوتی, نہ گھڑی صحیح ہوتی. اچھا گھڑی کی یہ نہیں کہ کوئی ہیرے جواہرات چھچور پنا جو سے ہوتا ہے, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں, وہ گھڑی معیاری ہونے کی وجہ سے مہنگی تھی. تو اتنی دولت تھی, لیکن جب ہم حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوتی تھی, کم ہوتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ دل میں دنیا نہیں تھی, دل میں دنیا نہیں تھی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ داڑیاں بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو تو پتہ چلتا ہے دنیا کی محبت کے چشمے تو نہیں ابل سکتے نا, گٹر ابل رہے ہیں گندگی کے. اتنی اسمیل ہے ان کے اندر دنیا کی محبت کی. چونکہ ہم رہے نا کچھ اہل دل کے ساتھ, یہ چیزیں صحبت کے بغیر کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہیں. تو مجھے یاد ہے جب میں مولوی بن کے جب میرے اسفار شروع ہوئے نا, تو بڑے مالداروں میں بھی جانا ہوتا تھا, جہازوں میں سفر بھی میرا شروع ہوا, تو مجھے عجیب وحشت ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میرا خیال ہے 23-24 سال میری ایج ہوگی, میں اسلام آباد سے کراچی بائی ایئر آ رہا تھا. اس وقت نیا تازہ مولانا بنا تھا میں, تازہ, اور 8-10 سال علماء ہی کی صحبت میں بیٹھنے کو ملے, دائیں بائیں جانے کا کہیں موقع ملا ہی نہیں. کالج سے ہم سیدھا آ گئے حضرت کی صحبت میں, پھر سارا دن علماء طلبا, پھر جب وہاں سے نکلے فارغ ہوئے تو پھر اسفار شروع ہوئے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا, تو مجھے جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو دیکھ کے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی, عجیب سی وحشت ہو رہی تھی. آپ کہیں بھائی کس بات کی وحشت, کیا وحشت کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز مل جائے جس سے انسان کو انسیت نہ ہو. تو بے چینی شروع ہو گئی مجھے. وجہ کیا تھا, اس میں نا جہاز میں سب زیادہ تر لینڈ لارڈ تاجر لوگ آ رہے تھے اسلام آباد سے, سب کے 3 پیس سوٹ ٹائی اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں, اور لگ رہا تھا ان کی ڈریسنگ سے, اور کلین شیو زیادہ تر اس میں, اور ان کی گپ شپ, اور بیٹھے ہوئے ہیں نا تو لگ رہا تھا سارے لینڈ لارڈ لوگ ہیں یہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ نہیں ہوتے, یعنی اللہ معاف فرمائے کسی کو ایسا برا کہنا نہیں چاہیے. ایک تو چہرے پہ نور کسی کے نہیں تھا. میں کہہ رہا یار ان کے چہروں کی رونق کہاں گئی بیچاروں کی, کہ چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے, سکون کیوں نہیں ہے. پھر دوسرا ایسے لگ رہا کہ یہ معذرت کے ساتھ یہ بڑے جملے کہنے نہیں چاہیے, مجھے لگ رہا ہے سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی دنیا مسافر خانہ ہے تھوڑی, اور میں آپ کو بتاؤں ان میں سے اکثر اب دنیا سے جا چکے ہوں گے. آپ بتاؤ نا کتنے سال پرانی بات کر رہا ہوں, اکثر وہ تو بڑی عمر کے لوگ تھے نا سارے, اکثر اب اس دنیا میں کیا ہیں, ان کو کیا پتا کہ یہ جو مولوی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے نا, یہ جب ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعہ سنائے گا تو ہم میں سے اکثر کا انا للہ ہو چکا ہو. یار یہ تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار دنیا کی. وہ باتیں وہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں, بس یہی فلانا پلاٹ, فلانی جائیداد, فلاں پراپرٹی, فلاں یہ ایسی باتیں. میں نے کہا یار یہ کن چیزوں سے چپکے ہوئے ہیں بھائی. دنیا کو اتنا فری کراؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے گھر والے آپ کو آلو لینے کے لیے بھیجتے ہیں, ضرورت ہے آلو پیاز ٹماٹر کی, وہاں جا کے بات کرنا, یہ ضرورت ہے نا. آپ گئے, آپ نے پوچھا آلو یہ کتنے کا دے رہا ہے, یہ کتنے کا دے رہا ہے, یہ کتنے کا, تھوڑا کم کر لے.
اس کے بعد جب آلو خرید لی, اب آلو ٹماٹر کی باتیں ہوتی ہیں راستے میں, ابے وہاں سے آلو لیں گے اگلی دفعہ, ابے نہیں وہاں سے ٹماٹر لیں گے. ابے بھائی آلو لے لیا نا, وہ ضرورت تھی, وہ کیا تھی؟ تو بھائی یہ آلو اور بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی آلو ہی ہے. ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جب آلو کی طرح زمین میں دفن ہو گئے نا, آلو کی طرح زمین میں گاڑ کے چلے جائیں گے نا گھر والے, پھر سمجھ میں آئے گا یار یہ آلو اور بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی دونوں کیا ہیں, سیم ہی ہے. ہم نے کیا آلو پیاز ٹماٹر پہ دل لگایا ہوا تھا یار. آلو کی دو قسمیں, کچھ سستے ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے مہنگے ہو جاتے ہیں, لیکن دونوں فنا ہونے والے ہیں بھائی. دونوں سے چھوڑ کے جانا ہے, جو جس کو چھوڑ کے جانا ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہو. میں آپ کو ڈائمنڈ دکھاؤں اور میں آپ کو ہدیہ دے دوں, کروڑوں کا ڈائمنڈ ہو, آپ کچھ ہی سے کلابازیاں کھاؤ گے. پھر میں کہوں میں نے دیکھنے کے لیے دیا تھا, کائنڈلی یہ مجھے واپس. غم کتنا ہوگا نا آپ کو. اب آپ ٹینشن میں سر پکڑ کے بیٹھے, یار اف مفتی صاحب نے ڈائمنڈ دے کے واپس لے لیا. تو میں کہوں گا بھائی یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی ہے. جب میں نے آپ کو دیا تھا آپ اس وقت پوچھتے کہ سچی مچی کا دے رہے ہو یا دیکھنے کے لیے دے رہے ہو. آپ نے تو یہ پوچھا ہی نہیں مجھ سے. آپ پوچھتے کہ سچی مچی کا دے رہے ہو مفتی صاحب, گفٹ دے رہے ہو, یا ویسے استعمال کے لیے شادی میں انگوٹھی میں لگا کے جائیں پھر واپس رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہوتے, ملتا نہیں ہے غربت کی وجہ سے, تو چلو ڈائمنڈ لگا کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہو نا؟ تو آپ نے اس لیے دیا تھا. تو میں کہوں گا بھائی ٹینشن تیری بنائی ہوئی ٹینشن ہے, میں نے تھوڑی دی ہے. میں نے تو تجھے دیا تھا, تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں واپس لے لوں گا, اور تو اپنا سمجھ بیٹھا تو تو مجھ سے پوچھ لیتا. لیکن آپ کو پوچھنے کی لالچ اتنی ہے نا کہ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. ہم نے ڈائمنڈ دیا, آپ نے گھنا بن کے جیب میں رکھا اور نکل لیے کہ میرا ہے میرا ہے. تو یہ جتنی چیزیں اللہ میاں نے دی ہیں میرے بھائی, بڑی بڑی پراپرٹیاں, ہزار ہزار گز کے بنگلے, بہت بڑے بڑے بنگلے, اور آپ کا بینک بیلنس کروڑوں اربوں روپے کا, اللہ میاں کہتے یہ تمہیں میں نے سچی مچی میں دی نہیں ہے, یہ دی نہیں ہے, تھوڑے دن میں واپس ہے. بلکہ کسی سے تو دنیا میں ہی لے لیتے ہیں واپس. ہم نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے, اللہ کی نظر ہٹی, یا اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے, نظر نہیں ہٹتی, آزمائش ہوتی ہے, اور ایک دم روڈ پہ آ گئے, اور موت کے بعد تو ہے ہی. تو مجھے وہ جہاز میں ایسا وحشت ہو رہی کہ یار کدھر بیٹھ گیا میں, بڑی عجیب سی وحشت ہو رہی. ایسا لگ رہا تھا زندہ لاشیں, یعنی جن کے سینوں میں دل نہیں ہے. تو چونکہ ہم اسی ماحول میں رہتے تھے نا, ہر وقت اسی ماحول میں, تو ہمیں حالانکہ ہم نے دولت بھی دیکھی تھی, یہ نہیں کہ بعض دفعہ تو کسی نے دیکھی نہیں ہوتی تو اس کو بیچارے کو کیا پتا, دیکھی بھی تھی, اس کے بعد بھی ہمیں لگ رہا تھا یہ دولت دل لگانے کی چیز نہیں ہے.